ایسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایران اور عراق میں شبیہیں بنائی جاتی ہیں. ہم تو مصائب سناتے ہیں نا، وہ پوری شبیہ بناتے ہیں کہ یہ علی اکبر ہیں یا انہوں محمد ہیں یا عباس ہیں یا قاسم ہیں، اور یہ پوری شبیہ جو جاتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. تو ایک سال جب واقعہ کربلا بنا کے دکھایا جا رہا تھا تو وہ جو حضرت عباس کا کردار کرتا تھا وہ کہیں چلا گیا، بیمار ہو گیا. اب ان کو تلاش تھی، اس لیے کہ محرم بالکل قریب آ گئے. تو ایک ناصبی کا بیٹا تھا جو ہر سال آتا تھا اور کربلا دیکھتا تھا. اس کو پسند تھا یہ واقعہ. اس نے کہا کہ دیکھو مجھے وہ تمام مکالمے یاد ہیں جو عباس ادا کرتے ہیں، تو اگر تم کہو تو میں بن جاؤں عباس. کہا ہمیں تو ضرورت ہے، محرم 2-3 دن میں شروع ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو لباس دیا، وہ عباس کی شبیہ بن گئی. واقعہ کربلا دکھایا، اس نے وہی کردار ادا کر دی. عاشور کے بعد وہ گھر پر واپس آیا. اس کے باپ کو پتہ چلا کہ یہ عباس کی شبیہ بنا تھا، ناصبی تھا نا وہ باپ. اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ تو اور تیری ماں جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئے، تم وہاں جاتے ہو، اور میں نے آج تو انتہا دیکھ لی کہ تم عباس بن گئے تھے. کہا ہاں میں تو دین قبول کر لیا. کہا اچھا تم عباس بنے تھے، تو میں آج تمہیں صحیح عباس کی شبیہ بناتا ہوں. گھر میں گیا، 2 تلواریں اٹھا کے لایا اور بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. بیٹے کے ہاتھ زمین پر گر گئے. ماں چیخنے چلانے لگی، آگے بڑھا، ماں کی زبان کاٹ دی اور کہا نکل جاؤ میرے گھر سے. ماں نے اپنی زبان بھی اٹھائی، بچے کے ہاتھ بھی اٹھائے. بچے کو سنبھالتی بھی حسینیہ میں عزا خانے میں آ گئے جہاں عباس کا علم لگا ہوا تھا. وہاں بچے کو لٹا دیا اور جدھر اندر ممبر رکھا ہوا تھا خود چلی گئی، اور ممبر سے لپٹ کر یا جناب سیدہ، یا بنت رسول. ایسے ہی سننا ہے تو ایسے ہی میں ختم کر دیتا ہوں مجلس. یہی مسائب تو آپ سن چکے ہیں نا. مجھے معلوم ہے کہ آپ ان مسائب پہ تو روئیں گے نہیں جو میں نے ابھی سنا دیا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کس سے آپ کے حوالے کروں، معجزے آپ کے حوالے کروں کہ اے جناب سیدہ یہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوا. آپ کی محبت میں، آپ کے بیٹے کی محبت میں میرے بیٹے کے دونوں شانے کٹ گئے، میری زبان کاٹ دی گئی، وہ اپنی بے زبانی سے بول رہی ہے. ایسے میں اس نے دیکھا کہ عزا خانے کا دروازہ کھلا تو ایک بی بی سیاہ نقاب میں ملبوس داخل ہوئی. اس عورت کے قریب آئیں، اس کی زبان اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی زبان سے جوڑ دی. اس کی زبان پھر آ گئی. اس نے کہا آپ کون؟ کہا جسے پکار رہی تھی وہ میں، بنت رسول، ایک دکھیاری ماں کہ جو کربلا والوں کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج تو میرے بیٹے کے لیے اپنی زبان قربان کر چکی ہے تو میں تیری مدد کے لیے نہ آؤں؟ تو اب اس کی جو عورت ہے یہ قدموں پہ گر گئی بی بی کے اور کہتی ہے بی بی آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کر دیا، میری زبان واپس آ گئی. بی بی آپ کو معلوم ہے میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، وہ علم عباس کے سائے میں پڑا ہوا ہے. کہا تو نے مجھے پکارا، میں تیری مدد کے لیے آئی. جا کے دیکھ وہ جسے پکار رہا تھا وہ اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے. ایک بار جاتی ہے، دیکھتی ہے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ اس کے جسم پر لگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے یا عباس کر کے ماتم کر رہا ہے. ماں لپٹ گئی جا کے. ماں نے کہا تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہا میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے عباس کو پکارا یا ابو الفضل عباس، یا باب الحوائج. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی محبت میرے شانے کٹ گئے. تو میں نے اسی طرح دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک بلند قامت کی شخصیت داخل ہو گئے. وہ قریب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں مجھے مدد کے لیے پکارا، میں تیری مدد کے لیے آ گیا. انہوں نے اپنے قدموں سے میرے ہاتھوں کو اشارہ کیا، اپنے قدموں سے بڑھا کے میرے ہاتھ میرے شانے سے لگا دیے. کچھ کہا، میرے شانے واپس آ گئے. اور اماں پتہ ہے کہ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک ان سے فرمائش کی کہ آپ نے میرے ہاتھ ملا دیے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے دوں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اگر کربلا میں ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو آج اپنے ہاتھ تیرے بوسے کے لیے دے دیتے. وہ ہے عباس جس نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے. ختم ہو گئی تقریر. جیسے ہی حسین پہنچے ہیں نا لاشِ عباس پر، تو عباس زخمی